میں 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. علی علیہ السلام اسپیسیفکلی دو بندوں کے بارے میں، ایک سیدنا علی نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث آپ کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے بارے میں نہیں ملے گی. حالانکہ ہمارا عقیدہ اجتہاد ان کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ نبی اسلام کو پتا تھا کہ حضرت علی کنٹروورشل بنیں گے، لہٰذا میں اس کو کلیریفائی کر دوں. یہ شخص کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آپ نے کیوں ایسا کہا. بھئی پوری امت نے بھی اس حدیث کی تشریح کی ہے نا. امام نووی رحمہ اللہ کی آپ دیکھ لیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ کے دیکھ لیں، یہ سارے ائمہ محدثین نے حدیث کا مطلب یہ بتایا کہ جو نصرت ہوئی انصار کی طرف سے اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اس وجہ سے ان کے خلاف جن کے دلوں میں نفرت آئی اسے علامت بتایا گیا. تو یہ علامت عہد رسالت کے وقت کی ہے، یہ جمل و صفین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ان کے بارے میں تم نے احتیاط سے کام لینا ہے. دوسرے جو کنٹروورشل کمیونٹی کے طور پہ بنے وہ انصار مدینہ تھے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انصار مدینہ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار مدینہ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور حیران کن بات ہے، انصار مدینہ سارے کے سارے شیعان علی تھے. ایون جب حضرت یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ شیعان علی. شیعان علی سے اس کی مراد کیا ہے وہ ابھی اگلا جملہ سنیے، اور وہ اگلا جملہ یہ کتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے، میں اس کا بھی آپ کے سامنے ثبوت دیتا ہوں. ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے نا، تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. کیوں؟ یہ دیکھیے کتنا بڑا گپ چھوڑا اس نے. آپ حیران رہ جائیں گے کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تو انصار نے بھی بیعت نہیں کی. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ علی نے بیعت کی. بھئی انصار کا جو اختلاف تھا پتہ ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ کو بھی وہ قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ سچائی ہے. بھئی اختلاف اس بنیاد پہ تھا کہ خلیفہ انصار سے بنے گا یا مہاجرین سے بنے گا. یہ چیز اختلاف کی بنیاد تھی. تو انصار میں سے بعض شخصیات جنہوں نے اس موقف کا اظہار کیا تھا کہ امیر ہمارے بیچ سے ہونا چاہیے، انصاری ہونا چاہیے، یعنی ہمارے گروپ کا ہونا چاہیے جو انصار تھے، نہ کہ مہاجرین. علی رضی اللہ عنہ تو مہاجرین میں سے ہیں. تو یہ احمق کتنا بڑا، مطلب تاریخ کو پورا پلٹ رہا ہے، پوری طرح سے اختلاف کی پوری نوعیت بدل رہا ہے. بھئی وہ انصار کا مطلب، انصار کا جو موقف تھا شروع میں، موقف یہ نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ بنے علی بن جائے. نہیں، ان کا موقف تھا کہ مہاجرین میں سے کوئی نہیں بن سکتا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، جا کے صحیح بخاری کھول کے پڑھ لیں. میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6830 6830 صحیح بخاری. اس کو جا کے پڑھیں، پورا واقعہ اس میں موجود ہے. لمبی روایت ہے، ایک بار سکون سے جا کے پڑھیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جو اختلاف شروع میں ہوا اس اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ خلیفہ انصار میں سے بنے گا یا مہاجرین میں سے بنے گا. اب مہاجرین میں چاہے علی ہو، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہو، شروع میں جو انصار کا موقف تھا وہ کسی کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے، پوری تاریخ کو توڑ مروڑ رہا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا نہیں سارے انصار وہ علی کو خلیفہ بنانا چاہتے. نہ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ پہلی چیز نوٹ کیجیے آپ. دوسری ڈنڈی کیا مار رہا ہے یہ؟ دوسری ڈنڈی ہمارا اس نے یہ کہہ دیا کہ جب علی نے بیعت کر لی تو انصار نے بیعت کی. نہ علی رضی اللہ عنہ سے پہلے انصار نے بیعت کی. اس کا ثبوت صحیح بخاری میں. یہ جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لے گا اور اپنی باتیں چپکا دے گا. کوئی ایک جملہ پڑے گا صحیح بخاری صحیح مسلم سے، اپنی باتیں لا کے چپکا دے گا. اور جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بخاری مسلم میں حدیثیں ہوں، اس شخص کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ رائے جس پر اللہ کے رسول کی دلیل موجود ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شخص. جیسا کہ ابھی شیخ سرفار نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت نہیں تو اور صرف کہا نہیں، حدیث رسول سے مدلل کیا اپنی بات کو، لیکن یہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے اس معاملے میں بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تو مہاجرین نے بھی کر لی بیعت اور انصار نے بھی کر لی. میں الفاظ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے، حدیث نمبر 6830. لمبی روایت ہے، جو متعلقہ حصہ ہے نا میں صرف اتنا پڑھتا ہوں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں
کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابسط یدک یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. فبسط یدہ فبایعتہ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے بیعت کی. وبایعہ المہاجرون، اور اس کے بعد مہاجرین نے بیعت کر لی. ثم بایعتہ الانصار، اور اس کے بعد انصار نے بیعت کر لی. آپ ذرا سوچیں کہ کتنی صراحت کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر مہاجرین نے بیعت کی، پھر انصار نے بیعت کی. اور یہ نالائق کہہ رہا ہے کہ جب علی نے بیعت کی تب بیعت کی. علی رضی اللہ عنہ تو 6 مہینے بعد بیعت کی. علی رضی اللہ عنہ نے تو 6 مہینے بعد بیعت کی تھی. یہ انصار مہاجرین سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے بیعت کر چکے ہیں. یہ تمام انصار، تمام مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے بیعت کے لیے. اچھا، اس حدیث کا مطلب صرف یہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں، اہل علم نے بھی یہ سمجھا کہ انصار مہاجرین نے بیعت کر لی ہے. یہ شخص پہلا شخص ہے 1400 سال کے بعد جو اتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے، اتنا بڑا گپ ہانک رہا ہے. یہ شخص اس سے پہلے 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی نے یہ بھول نہیں کی، کسی نے یہ گپ نہیں چھوڑی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کتنے بڑے مورخ ہیں، وہ بھی اس طرح کی روایات نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، میں ان کے الفاظ بھی بتا دوں. ان کی کتاب ہے نا السیرہ النبویہ، جلد 4 صفحہ نمبر 492 492. وہ کہتے ہیں کہ کانا ھذا فی بقیۃ یوم الاثنین، جو سوموار کا دن تھا، پیر کا دن، اس دن یہ اختلاف تھا. لیکن اگلے دن جو منگل کا دن تھا اس دن کیا ہوا، کہتے ہیں کہ فلما کان الغد، جب اگلا دن آیا، صبیحۃ یوم الثلاثاء، جو ہے منگل کی جو صبح ہوئی، اجتمع الناس فی المسجد، تو لوگ جب مسجد میں جمع ہوئے، فتمت البیعۃ من المہاجرین والانصار قاطبۃ، کہہ رہے ہیں کہ تیسرے دن تمام مہاجرین اور تمام انصار صحابہ نے بیعت کر لی. اور آگے کیا ہے، کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَجْهِيزِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی تدفین سے پہلے، آپ کے جنازے سے پہلے یہ سارے معاملات طے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت تمام انصار نے اور تمام مہاجرین نے کر لی. اب آپ سوچیں کتنا بڑا گپ اس نے ہانکا، کتنی بڑی ڈنڈی ماری، اور یہ جاہل، یہ احمق لوگ اس اتنی بڑی گپ چھوڑنے کے باوجود اس کے پیچھے دوڑے جا رہے. وہ ساتھ تھے حضرت علی کے، وہ چاہتے تھے حضرت علی خلیفہ بنے. جب حضرت علی نے بیعت، صحیح مسلم میں 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. اس شخص نے کیا کہا کہ انصار چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. غلط بول رہا ہے بھائی، انصار چاہتے تھے کہ ہمارا آدمی خلیفہ بنے. جو اختلاف تھا وقتی طور پر بہت ہی کم وقت کے لیے اختلاف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف شروع ہوا، اور جنازے سے پہلے، تجہیز و تکفین سے پہلے اختلاف ختم ہو گیا. یہ 3 دن کے اندر وہ سارا اختلاف شروع بھی ہوا، ختم ہی ہو گیا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. یعنی اتنی تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق، اتنی بڑی بےہودگی، حقائق کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ، کہ انصار اور مہاجرین کا اختلاف اس بنیاد پہ تھا کہ انصار میں سے خلیفہ بنے یا مہاجرین میں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ سارے انصار اور سارے سب کے سب علی رضا کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.